بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سب سے بڑا ہدایت کا پیغام ہے۔ آج ہم ایک بار پھر مشق قرآن سیریز میں ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے پارہ نمبر 14 سے۔ مشق قرآن سیریز ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم ہر پارے سے 10 سوالات کو اخذ کرتے ہیں اور ان کے آسان فہم، تشریح اور تفسیر جو ہے ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ سے جانتے ہیں۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میڈم آپ؟ الحمدللہ۔ آج الحمدللہ ہم پارہ نمبر 14 تک پہنچ چکے ہیں، اور اس سے ہم نے اخذ کردہ 10 سوالات بھی سامعین کے لیے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے، شیطان نے سجدے کا انکار کرنے کے بعد اللہ کو کیا چیلنج دیا تھا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ اب یہ تھا ایک بگسٹ چیلنج جو کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو دیا تھا، اور ہم سب میرے خیال میں اپنے بچپن سے ہی یہ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور شیطان، یہ 4 سبجیکٹس کا ڈائلاگ، کانورسیشن سن رہے ہیں، اور قرآن میں اس کا بارہا ذکر ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو جب دوبارہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دراصل ہم کو وہ بات بار بار بتا کر تاکید اس کی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ بات یاد دلائی جائے تاکہ ہم اس میں سے اپنے لیے عمل کے نکات نکال سکیں۔ تو صرف یہی بات ہے۔ شیطان نے چونکہ حضرت انسان کو حقیر تر مخلوق سمجھا، اور اس نے یہ کہا کہ میں اس مٹی کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں، میں تو ان سے افضل ہوں، تو مجھے کیوں مجبور کیا جا رہا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ تیرا حکم نہیں مانوں گا۔ شیطان نے یہ کہا۔ اس وقت اس نے یہ چیلنج دیا کہ میں انسان کو دنیا اتنی دل فریب بنا کر دکھاؤں گا کہ وہ دھوکہ کھا کر نافرمان بن جائیں گے، اتنا خوشنما بناؤں گا، اتنا خوبصورت بناؤں گا، ایسے ایسے فائدے دوں گا جو کہ ظاہر عارضی ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ بقرہ میں یہ اعلان کیا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیج رہا ہوں، شیطان نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو فراموش کر دے گا انسان، اور آپ کے کام کی خلاف ورزیاں کرے گا۔ 2-3 ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ایگزامپل ہو سکتے ہیں، چیلنجز کیا آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ قرآن لائیو ہے، جیسے ابھی ہم اگر لائیو جا رہے ہیں تو قرآن بھی تو لائیو ہے۔ وائی ڈونٹ وی انڈرسٹینڈ دس فیکٹ؟ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، کس لیے؟ کہ انہوں نے آگے پہنچایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور ہم تک پہنچایا۔ تو یہ ایک زندہ کتاب ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو زندہ کرنا ہے اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے اعمال اور افکار کے اندر۔ ٹھیک ہے، 2-3 ایگزامپلز میرے ذہن میں آئی۔ حیا کا بہت اونچا مقام ہے، اللہ نے سورہ نور اتار دی، اللہ نے سورہ نساء میں تو خیر احکامات بہت زیادہ خواتین کے لیے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ احزاب حکم بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے نا، حیا کے، حجاب کے، ستر کے، تمام تفصیل سے۔ ایک حیا دار کوئی خاتون ہے، اور ایک بنی ٹھنی میک اپ
اور زینت کے تمام ہتھیاروں سے لیس خوشبو میں بسی اور مہکی ہوئی خاتون، ان دونوں میں سے ہم سوچ لیتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں کیا چیز خوشنما شیطان بنا کے دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، جواب ہمارے دل خود دے دیں گے اور دماغ. سیکنڈ میں نے سوچا حلال مال، جس میں ہمیں آزمائشیں بھی دینی پڑ جاتی ہیں، مشکلیں بھی ہو جاتی ہیں، تو مال باطل وہاں ٹکرا جاتا ہے. دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ، مال باطل کیا؟ کوئی رشوت مانگ رہا ہے، غبن ہوتے ہیں، کرپشن ہوتے ہیں، ہر سیکٹر میں ہوتے ہیں، ہر شعبے میں، انٹرسٹ بہت بڑا. تو یہ میں نے ایک اور ایگزامپل سوچی کہ بھئی کیا چیز اٹریکٹ کر رہی ہے؟ انٹرسٹ کیوں نہیں اٹریکٹ کرے گا؟ فکس ڈپازٹ میں آپ نے پیسے رکھ دیے اور آپ نے بس کر دیا، آپ کو ہر منتھ آ رہا ہے. اٹس این ایزی جاب، خوشنما لگ رہا ہے. تھرڈ کچھ کرنا بھی نہیں پڑ رہا اور انکم بھی آ رہی ہے. جی. تیسری مثال جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ حلال ریلیشن شپس، فار انسٹنس سب سے پہلے تو میں ہسبینڈ وائف کا ہی ایک ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہسبینڈ وائف ٹھیک ہے اچھی طرح رہ بھی رہے، بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے، لیکن سم ٹائمز اٹس اے رولر کوسٹر ڈرائیو. قرآن بھی ہمیں تفسیر سے ہی سمجھاتا ہے کہ مجموعی طور پہ اچھی طرح آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے تو اس کو چلاتے رہیں گاڑی کو. آن دا ادر ہینڈ وائس ورسا، ایکسٹرا میریٹل افیئرس، واٹ از اٹریکٹیو؟ 4 بیویاں، 3 بیویاں اور ایک تو پڑی ہوئی ہے نا گھر میں سڑ رہی ہے بیچاری. In this world, what is attractive? Of course, the other thing seems to be attractive. اصل تو راستہ وہ یہ جو اللہ کے احکام ہے. یہاں پہ جو یہ 39 تھی اور 40، اس نے یہ کہہ دی ہے بات نا کہ میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے سب کو بہکا دوں گا، اور اسی کی کنٹینیویشن ہے سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو، جو چنے ہوئے بندے ہیں. دیکھیں نا، مجھے اتنی اس کے پر رشک آتا ہے کہ اللہ نے جن کو خالص کر لیا، جن کو چن لیا، ان کے پاس ایک پروٹیکٹیو شیلڈ آ جاتی ہے اور پھر وہ فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز منتخب کرنی ہے. ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر کیا گیا ہے اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس معاملے میں مدد فرمائی ہے اور وہ میرا اطاعت گزار ہو گیا، یعنی شیطان نا، اور وہ مجھے بھلائی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عملی نقطہ کیا ہے، اور الحمدللہ واضح ہے کافی. ہمارے پاس ہر وقت 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو شیطان کی مانیں یا پھر ہم اللہ کی مانیں، شیطان کی مانیں یا رحمان کی مانیں، یہ اب ہمارے اوپر ہے. اور بچنے کے لیے کیا ہے، کون سی شیلڈ پروٹیکٹیو شیلڈ ہے؟ وہ قرآن اور سنت کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ ہمیں اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے راستے کی طرف لے جائے گا. اسی طرح پھر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم مخلصین کے اندر ہمارا نام شامل ہو جائے. آمین. اب اگلا سوال ڈاکٹر صاحبہ، دراصل وہ ایسی کون سی دولت ہے جس کے مقابلے میں ساری نعمتیں جو ہیں وہ حقیر گردانی جاتی ہیں؟ آپ کا جواب اب آیت کے ذریعے سے سورہ ہجر کی آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے سنائی گئی. اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تم کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا. دراصل یہاں جو قرآن عظیم تو ہمیں پتہ ہے نا کہ نعمت ہے، لیکن یہاں پر دراصل سورہ فاتحہ جس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اس کے اوپر خاص جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے نا مطلب اس کی تاکید کی ہے یا زور دیا جا رہا ہے. یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ نماز میں کوئی رکعت پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں. مستند احادیث کے ذریعے ہمیں اس بات سے رہنمائی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو آیات شفا میں اس کو شامل بھی کیا اور خود بھی اس کو استعمال کیا. اگرچہ بعض لوگوں نے
قرآن کریم کی 7 بڑی صورتیں، جس کے اندر ہمیں پتہ ہے سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، اعراف، یونس، انفال اور توبہ، ان کا کہا گیا ہے 7 کے بجائے کچھ تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن وہ روایات کے لحاظ سے۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سلف کے نزدیک اکثریت جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے۔ جو دور تھا مکے کا، جس وقت مکی دور تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی دعوت کو پہنچا رہے تھے، ان لوگوں کے لیے بہت ہی چیلنجنگ، بہت مشکل، بہت تکلیف دہ اور جو معاشی لحاظ سے بھی شدید آزمائشی دور تھا، بہت سخت تھا، بہت خستہ حالی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساتھیوں کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی جو ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے اور آپ کے ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، تو آپ کی توجہ اس طرف زیادہ تھی اور تجارت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ایک وقت آیا کہ قحط جب آیا، ہم سب کو معلوم ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں کہ جو صحابی تھے وہ درختوں کے پتے اور اس طرح کی چیزیں، یعنی جو بھی ان کو کچھ ملتا تھا، کوئی گٹھلیاں یا اس طرح کی، وہ بھی کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بہت سخت وہ دور تھا۔ سرداران قریش جو تھے وہ بہت زیادہ، یعنی ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس دنیا کی نعمتوں سے وہ مالا مال تھے، فراوانی تھی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ بیچارے جو مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ اور مظلوم ہو چکے تھے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم شکستہ خاطر کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو تم کو وہ دولت عطا کی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہے یا حقیر ہے۔ جو آپ کا سوال ہے، دولت کیا ہے؟ دولت ہے کہ نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کما رہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں خرچ بھی کر رہے ہیں، تو آخر کار وہ بالکل مفلس و قلاش ہو کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ تیسر القرآن، وہ بھی میری بڑی محبوب حدیث ہے اور بہت سارے لوگوں کی اس تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورت قرآن عظیم اس لحاظ سے کہ اس میں پوری تعلیم کا خلاصہ آ گیا، یعنی سورہ فاتحہ گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اللہ کی حمد و ثنا، پھر روز آخرت میں جزا و سزا کا جامع ذکر، اور یقیناً پھر شرک اور اس کی تمام قسموں سے کلی طور پر اجتناب کرنا اور ہدایت کی طلب کرنا۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، منکرین، مشرکین، ان سب راستوں سے جو ہے نا وہ اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں محفوظ رکھیں۔ بخاری کی حدیث ہے 5006، سیدنا سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ عملی نکتہ جناب مختصراً، سورہ فاتحہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے اور ہم جسمانی فوائد بھی سے حاصل کر سکتے ہیں، روحانی فوائد بھی۔ جسمانی فوائد کیا ہو گئے؟ ان آیات کو پڑھ کر دم بھی کیا جا سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند احادیث باثابت ہوتے ہیں، ابھی میں نے ذکر بھی کیا اس کا۔ روحانی فوائد تو ہم کو یہ معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ اللہ اور بندے کا مکالمہ ہے، اور پھر اس میں دعا بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جن لوگوں پر انعام ہوا اللہ کا، ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ انجام بخیر کرے، ہم دعا بھی کرتے ہیں آمین ثم آمین، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ 2 سینٹنسز کہ عملی نکتہ اہدنا الصراط المستقیم اور دعا صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔ اور تو جناب کیا پتہ چلا کہ دنیا اور آخرت کی اصل دولت یہی علمی اور اخلاقی دولت ہے۔
یعنی قرآن عظیم، سورہ فاتحہ، نہ کہ مادی دولت، میٹیریلسٹک دور ہے، لوگ بالکل مطلب ختم ہوئے ہیں جی، جو لوگ حرام طریقوں سے کما کر حرام ہی طریقوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوال نمبر 3 جو ہے یہ دور حاضر کے اندر اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ مردہ لوگوں سے لوگوں کو دعاؤں کے لیے پکارنا کیسا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ عمل کیسا ہے؟ بہت ہی یہ بہترین سوال ہے اور بنیادی میرے خیال ہے اس کا عقائد سے تعلق ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 اس کے ذریعے سے میں دینا چاہوں گی۔ والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مردہ ہے نہ کہ زندہ، ان کو کچھ معلوم نہیں کہ کب اٹھایا جائے گا، یعنی کب دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ تفہیم القرآن سے دیکھ لیتے ہیں کہ مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں پر خاص طور پر بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے۔ وہ فرشتے ہیں، جن ہیں، یا شیاطین، یا لکڑی یا پتھر کی مورتیاں وغیرہ نہیں ہیں۔ لیکن جو سوال ہے مردہ، اور آپ لوگوں نے بھی ترجمہ سنا، اس میں بھی جو یہ بات آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مردہ ہے نہ کہ زندہ، ٹھیک ہے؟ فرشتے اور جن اور شیاطین تو زندہ ہے نا، تو اس لیے اس سے مراد یہاں پر اصحاب قبور ہے۔ اس کے علاوہ اس سے مراد انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہمیں کافی نظر آتا ہے، اور میں بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گی، اور میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بھی ہوں گی کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگ ہماری زندگیوں میں دیے جنہوں نے ہمارے عقائد کو درست رکھا۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو وہ اولیاء اللہ جنہوں نے اربوں کھربوں لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچایا، اپنی زندگیاں اس میں پوری غرق کر دیں کہ ہم ایک اللہ جو واحد ہے اس کی دعوت پہنچائے، انہی لوگوں کو جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے ہی اپنے لوگوں نے، مسلمانوں نے ان کے بڑے بڑے مزار اور قبریں بنا لی، اور پھر ان کے ٹائٹل داتا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش یہ رکھ کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ جا کر چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور انہی سے مانگا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مردہ لوگوں کو نہیں پکارا جا سکتا، کیونکہ وہ تو خود مطلب چلے گئے نا، کسی اور دنیا میں ختم ہو چکے ہیں۔ یہ عرب کی تاریخ سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ متعدد جو قبائل تھے، جس میں ربیعہ، کلب، تغلب، کنانہ، ہرز، کعب وغیرہ وغیرہ، یہ اور ان میں کثرت سے عیسائی یہودی بھی پائے جاتے تھے، اور یہ جو تھے یہ انبیاء اور اولیاء کی اور شہداء کی پرستش میں مبتلا تھے۔ تیسر القرآن ان کے بنائے ہوئے شریکوں کا یہ حال ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا تو کیا خاک کریں گے، وہ تو خود مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہو وہ اپنے بنانے والے کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ نیز جو مخلوق ہو وہ ضرور فنا بھی ہوگی، لہٰذا ایسے شریک نہ خود الہ ہو سکتے ہیں اور نہ صفات الوہیت میں اللہ کے شریک بن سکتے ہیں۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی تمام مخلوق فنا ہو جانے والی ہے۔ حدیث کے ذریعے سے دیکھ لیں، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر مرجع خاص و عام بنا دی جاتی۔ یہ بخاری کی 3454 اور مسلم کی 1187 حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ عملی نکتہ دوبارہ سے اس کو اچھی طرح ہم یاد کر لیں
کہ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں۔ مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب فانی ہے۔ اب ہم سوال نمبر 4 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے رسولوں کے ذریعے ہمیں کس چیز سے خبردار کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36، اس کی آپ نے تلاوت سنی، ترجمہ اس کا یہ ہے، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ تو تھا ترجمہ۔ اب تفسیر تفہیم القرآن سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی تم اپنے شرک کے حق میں ہماری مشیت کو کیسے سند جواز بنا سکتے ہو؟ ہم نے ہر امت میں اپنے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہارا کام صرف اور صرف ہماری بندگی کرنا ہے، طاغوت کی بندگی کے لیے تم نہیں بھیجے گئے ہو۔ یہ واضح ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول جو بھیجے وہ ہمیں صرف سمجھانے کے لیے، ہدایت کو آگے پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ زبردستی تمہیں راست رو بناتے۔ یعنی قرآن میں یہ بھی ہے نا، لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے زبردستی دین میں، دین میں جبر نہیں۔ ہاں جبر نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ بھی کہا ہے نا کہ تم ان پر کوئی حوالہ دار نہیں ہو، بلکہ ایسی بہت ساری آیات پہ ہمیں یہ رہنمائی نظر آتی ہے۔ تو یعنی ہر پیغمبر کی آمد کے بعد اس کی قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ہمیں پتہ ہے ہر دور میں ہی ایسا ہوتا رہا ہے، اور آج بھی یہ روایت دکھ کے ساتھ کہتی ہوں زندہ ہے کہ بعض نے اس کی بات مانی اور دوسرا گروہ جو اپنی گمراہی پر جمے رہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ عذاب الہی آیا، فرعون اور آل فرعون پر آیا، یا موسیٰ اور بنی اسرائیل پر۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے جھٹلانے والے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کے جھٹلانے والے تھے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی ہم نے قصہ پورا سنا ہے نا، جی بالکل۔ اور اسی طرح دوسرے انبیاء۔ تو ہر دور میں ایسی رہا ہے کہ 2 گروپس ہوتے ہیں، یا منکرین یا مومنین۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام مومنین میں لکھ لیں، ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کرتے جاتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھاتے وقت جب آپ کوئی دعا کریں تو یہ تو ایک سنت بھی ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی ہوتی ہے، اور جو رہنمائی ہماری فرمائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت قبول بھی کر لیتے ہیں۔ بے شک۔ تو انشاءاللہ مولانا بڑے خوبصورت الفاظ میں ہمیں بات کو سمجھاتے ہیں کہ فہمائش اور نصیحت کے باوجود جو لوگ ان گمراہیوں پر اصرار کرتے ہیں انہیں ہماری مشیت ایک حد تک ہی ارتکاب جرائم کا موقع دیتی چلی جاتی ہے، اور پھر ان کا سفینہ وہ بھر جانے کے بعد ڈبو دیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گی کہ دراصل اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہمیں کافی آیات نظر آتی ہیں، ہم تو دراصل ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی تم کیا کر سکتے ہو، کہاں تک جا سکتے ہو۔ تو پیمانہ جب ابریز ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈھلک ہی جاتا ہے۔ تیسر القرآن میں طاغوت کے معنی کیا کہے گئے؟ طاغوت کا اطلاق ہر اس شخص، ادارے، بادشاہ یا حکومت پر ہو سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو اور لوگ اس کی اطاعت پر مجبور ہوں۔ ایسا شخص یا ادارہ یا بادشاہ اللہ کا باغی ہوتا ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اور یہی کام شیطان کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لفظ کا ترجمہ
عام طور پہ عمومی طور پہ تو لوگ شیطان کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم تفصیل سے جیسے دیکھیں کہ اس کی بہت سی جہتیں ہیں نا، بیسیکلی تو وہی ہے ویسے. اور اگر انسان اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ہی نفس کی اتباع کرنا لگے، پیروی کرنے لگے، تو اس کے نفس پر بھی طاغوت کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی شروع میں اپنے ورڈز میں سمجھایا، دس از طاغوت. اب حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور آپ کا سوال کا جواب بھی، کہ سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور ان کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا، تھوڑی دیر چلتے رہے، اور پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے، بشرط یہ کہ وہ ایسا کرے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے. یہ حدیث ہے مسلم کی 143. عملی نقطہ واضح ہے کہ صرف ہم ایک اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، طاغوت کا انکار کریں. طاغوت کو ہم نے کسی حد تک میرے خیال بہت وضاحت کے ساتھ سمجھ لیا. جی، زمانہ جہالیت سے لے کے دور حاضر تک ایک بہت برا عمل ہے جو انسان کرتا آ رہا ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ اس پہ ذرا کچھ مایوس نظر آتا ہے. کم لوگ ہیں لیکن وہ مایوس نظر آتے ہیں. تو قرآن پاک میں بیٹی کی خوشخبری ملنے پر انسان کا کیا رویہ بیان کیا گیا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں اور انہوں نے ہمیں تخلیق کیا، تو انہوں نے انسانی نفسیات کے نفس پر ہاتھ رکھ کر اتنے واضح الفاظ میں یہ بات سمجھائی ہے. سورہ نحل کی 58 اور 59 آیت اور اس کا ترجمہ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. مؤرخ القرآن میری بڑی محبوب تفسیر ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی چند باتیں میں آپ کو بتاؤں. اور جب ان میں کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جائے، سارا دن اس کا چہرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے کہ جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی آڑ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرے. آیا کہ اس مولود و جدید کو ذلت کی حالت پر لیے رہے یا اس کو زندہ یا مار کر مٹی میں گاڑ دے؟ خوب سن لو کہ یہ ان کی تجویز بہت بری ہے. بس جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی یہ بری حالت ہے. وہ دنیا میں بھی ایسے جہل میں مبتلا ہے اور آخرت میں بھی وہ مبتلا ذلت رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑے اعلیٰ درجہ کی صفات ثابت ہے اور وہ بڑے زبردست ہے. اللہ بڑی حکمت والے بھی ہیں. تو یہ آیت آئی نا جو اس میں آخری الفاظ ہیں، الا ساء ما یحکمون. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کے چند الفاظ، اور جب اسے خوشخبری دی جاتی ہے کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہے تو اسے ایک منحوس خبر خیال کرتا ہے اور یوں محسوس کرتا ہے کہ اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا چھپتا پھرتا ہے اور ہر وقت اسی شش و پنج میں رہتا ہے کہ کیا کروں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھ لیتے ہیں اسلام نے عورت ذات پر کتنا بڑا احسان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ اس پر صبر کرے، انہیں اچھا کھلائے، اچھا پلائے اور اچھا پہنائے، وہ اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال ثابت ہوں گی۔ ابن ماجہ کی 369 اور مسند احمد کی 17413 حدیث۔ ہمیں بیٹیوں کو عزت دینی چاہیے، ان کے تمام حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کرنی چاہیے، ان کا جو حصہ بنتا ہے وراثت میں، مثال کے طور پر مہر کے جو معاملات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ یہاں تو بیٹیوں والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جو ہم نے حدیث کے ذریعے سے سمجھا۔